ایکشنز آپ نے کل اناؤنس کیے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے بعد، کن قوانین کے تحت ایکشنز ہوں گے؟ سی سی پی کیا کر سکتا ہے؟ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، ان کے تو 2009 سے آلریڈی کارٹلائزیشن کے خلاف کیسز پینڈنگ ہے، تو اب کیا وہ کر لیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو اس پورے کانٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شوگر انکوائری کمیشن کے اندر جو انکشافات ہیں، جو اس کے اندر انویسٹیگیشن کی نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اب ان کو کسی جگہ پھینکا نہیں جا سکتا، تو اس کے اوپر ایکشن ہونا تھا، اور اس ایکشن کا ڈائریکٹ اطلاق جو ہے وہ جو صارف کو ایونچولی جو پروڈکٹ ملتا ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں مختلف چیزیں تھیں، سب سے بڑی چیز یا ایک چیز 7 سٹیپس اس میں جو پینل اور ریکوریز کے مد میں نے ریکمینڈ کیے پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے اپروو کیے، تو جس کو ہم نے کل اناؤنس کیا، اور اس پہ آج سے ہی کام شروع ہو چکا ہے۔ پہلا ایکشن ہے نیب کے ضمن میں۔ اب اس میں 5 سالہ سبسڈی کا معاملہ ہے، 5 سالہ جو کمیشن نے کیا، اور 5 سالوں میں کبھی وفاق نے اور کبھی صوبوں نے سبسڈیز دی۔ ان سبسڈیز کو دینے کے لیے کمیشن کا یہ جو فائنڈنگ ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ جو سبسڈی دینے کے لیے جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے وہی وائلیٹ کر دیا گیا، اور سبسڈی اوور اینڈ ابو جو دی گئی وہ موسٹلی بینیفٹ دیا گیا شوگر انڈسٹری کو۔ پولیٹیکل کلاؤڈ بھی کئی جگہ استعمال، پولیٹیکل کلاؤڈ تھا، اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب وہ سیدھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے اس کے تحت ان کے دسترس میں آتا ہے، سیکشن 9 اس کا اپلیکیبل ہوتا ہے، تو وہ معاملہ تو سارا نیب کو دے دیا گیا 5 سال کا۔ اس کے ساتھ جو دوسری سبسڈی کا معاملہ اگر نیب کو چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سابق وزرائے اعظم، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے سبسڈی کیسے دی، یہ اب نیب دیکھے گا۔ جی بالکل، نیب دیکھے گا، اور جس نے سبسڈی دی اس کے وہ پورے معاملات کی نیب تفتیش کرے گا۔ اس میں ایک اضافی چیز جو ہم نے نیب کو بھیجی ہے کہ چونکہ 90 کی دہائی میں پاکستان میں شوگر انڈسٹری کے اوپر یہ لائسنسوں کی مد میں لے کے بہت زیادہ کچھ سیاسی خاندانوں نے اس کے اندر ان کی بڑھوتی ہوئی، اور اس زمانے میں تو آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ سبسڈیز کا معاملہ تھا، انڈیا کو ٹریڈ ہو رہی تھی، سبسڈائز ہم کرتے تھے، چینی سستی انڈیا والے لوگ کھا رہے تھے۔ تو چونکہ نیب کے قانون کا اطلاق 1985 سے ہوتا ہے، تو دوسری چیز جو نیب سے کہی جا رہی ہے کہ آپ اس کی ایک تو 5 سالہ تفتیش تو آپ کے سامنے موجود ہے جو آپ کے لیے ایک ریڈی ریفرنس ہے، اور لامحالہ اس میں نیب کو اپنی بھی تفتیش کرنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس 5 سالوں سے پیچھے بھی جائیے اور وہاں بھی دیکھیے کہ سبسڈی کو لے کے اوور آل اس چیز کا کریں۔ تو ایک تو وہ سبسڈی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری نیب کو دے دی گئی ہیں۔ سبسڈی کے علاوہ جو دوسری اس میں معاملات ہیں جس میں آپ آ جاتے ہیں، جو اس میں فیک سیلز تھی، سیلز ٹیکس کی چوری تھی، وہ اور بے نامی سیلز ہیں، جتنے بڑے بڑے بروکرز ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی 1 ٹکے روپے کا ٹیکس نہیں دیتا، جبکہ اس کے اکاؤنٹس کے اندر اگر آپ صرف اس کی پیسوں کی موومنٹ دیکھ لیں تو بلینز اربوں روپے کی ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو اس شوگر کارٹل نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اب جو آپ نے ایکشنز اناؤنس کیے ہیں اس کے بعد ان پہ بلیک میلنگ کے مقدمے بھی آپ کریں گے، ایف آئی اے ان کو بھی دیکھیں ان کی جو بلیک میلنگ کا ایفرٹ تھی وہ تو بالکل ناکام ہوگی، انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، شوگر کمیشن کو بڑا تھریٹن کیا، وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ میرا خیال ہے جو شوگر کمیشن نے اور حکومت نے اور وزیر اعظم صاحب نے اقدام اٹھائے ہیں اس میں ان کی بلیک میلنگ تو دور کی جگہ ہے، اب تو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب یہ جو بے نامی والا معاملہ ہے اور ایف بی آر کا معاملہ ہے اس میں آپ کی ہونی ہے ٹھیک ٹھاک ریکوریز، آلموسٹ 30% آپ کی جو شوگر انڈسٹری کی پروڈکشن کا 30% جو ہے وہ انڈر انوائسنگ ہے، اس کی انڈر دا ٹیبل اس کی سیل کرشنگ ہو رہی ہے، چینی بن رہی ہے، بغیر ٹیکس کے بیک رہی ہے۔ پھر انکم ٹیکس کی مد میں بہت زیادہ گھپلا ہوا ہے، سیلز ٹیکس کی مد میں گھپلا ہوا ہے، ایکسپورٹ کی مد میں بہت زیادہ گھپلا ہوا ہے۔ تو یہ والے جو گھپلے ہیں سارے یہ ایف بی آر، اس کے بے نامی کمیشن، اور پھر جو ایکسپورٹ سے متعلق چیزیں ہیں وہ ہم نے ایف آئی اے کو دے دی ہیں۔ جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ 15-20 میٹرک ٹن کی کیپیسٹی والے ٹرک کے اوپر 80 ٹن کی رسیدیں کٹی ہوئی ہیں کہ چینی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے 90 دن کا ٹائم دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے اور نیب 90 دن میں یہ تحقیقات؟ دیکھیں اس میں وہ جو پورا ایکشن میٹرکس ہے وہ اس میں مختلف کارروائیوں کے مختلف ٹائم فریم ہے۔ 90 دن کا اوور آل ٹائم دیا گیا ہے فائلنگ آف کیس کے لیے، جو کیس ہم نیب کو دے رہے ہیں، جو ایف بی آر کو دے رہے ہیں، ان میں تو 90 دن کا ٹائم ہے، بیکاز وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے بھی زیر اس میں آتے ہیں سپرویژن میں ادارے، تو ان کو 90 دن کا ٹائم ہے کہ 90 دن کے اندر آپ، کیونکہ ہر ادارے نے بیسیکلی اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے اپنی پھر نئی تفتیش بھی کرنی ہے جس پہ انہوں نے ایکشن لینا ہے۔ دوبارہ تفتیش ہوگی، اب ان کو ایویڈنس دوبارہ گیدر کرنا پڑتا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے ہمارے قانون کی۔
تو ان کو تو میکسیمم 90 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے. اگر مثال کے طور پہ FBR والے میں سمجھتا ہوں اگر وہ اس میں کام کرنا چاہیں گے تو ان کا ایکشن تو 90 دن سے پہلے شروع ہو جائے گا. وہ تو ہم نے 90 دن میں ریکوریز ہوں گی یا اس سے زیادہ ٹائم لگے گا؟ میرا خیال FBR کی تو 90 دن میں ریکوریز ہو جائیں گی اگر آپ وہ کنٹیسٹ نہیں کرتے. بیکاز دیکھیے نا، ایک چیز ہے کہ آپ ڈیمانڈ جنریٹ کرتے ہیں، ٹیکس والے اسیس کر دیتے ہیں کہ آپ کی اتنی ڈیمانڈ ہے، اس میں اگر وہ سٹے میں چلے جاتے ہیں اور کورٹس میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو اس کو پرسو کرنا پڑے گا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو پے کر کے وہ اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیں گے، تو وہ ساری ریکوریز. لیکن جو بے نامی والے چکر ہیں وہاں تو ریکوریز ہو سکتی ہیں بہت جلدی. پھر اس کے بعد جو آپ نے CCP والی بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. CCP کا جو میرا یہ ماننا ہے، اور یہ میں کابینہ میں بھی اس کی ہم بریفنگ لے چکے ہیں، کہ CCP کے جو سٹے آرڈرز ہیں جو 2009 سے پڑے ہیں، کیونکہ 2009 میں انہوں نے ایک دفعہ ڈٹرمن کیا کہ کارٹلائزیشن ہے، جرمانے کی 22-23 ارب روپے کے جرمانے ہوئے ہیں. 2009 سے ابھی تک 2020 تک اس سٹیز چل رہے ہیں. وہ سٹیز میرا یہ ماننا ہے کہ CCP کے خود ساتھ معاونت کرنے کے بغیر ہو نہیں سکتے. اس میں جتنی حائد رکاوٹیں تھیں، جس میں ایک CCP کے اپنے لوگ تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا، نیا بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے جس طرح سے پروسیس کورٹس نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق، اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ نیا بورڈ تشکیل ہو کے اس میں نئی لیڈرشپ آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ جتنے سٹیز ہیں، اب 2009 کے سٹیز پڑے ہوئے ہیں، جرمانے کے سٹے کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ چل نہیں سکتا، تو ان کو بھی ختم کرنے کے لیے پرسو کیا جائے. بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر برائے داخلہ اور معاون خصوصی وزیر اعظم کے برائے صاحب، بہت شکریہ.